آئیے حضرات، میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عقیل الغروی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ مل جل کر عظمت محمد و آل محمد پہ بلندتر صلوات۔ حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شکیل حیدر ابن مرحوم حسن حیدر کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاولین والآخرین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، امام المرسلین وخاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، صدق الله العلي العظيم۔ ایک اور بلندتر صلوات پڑھ دیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور یہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ کتنی اچھی تہذیب ہے، تہذیب مودت، کہ جس میں ایصال ثواب کے عنوان سے ایک ایسا زندہ عمل جاری ہے کہ جو موت کا صدمہ سہنے والوں کو زندگی کا تحفہ عطا کرتا رہتا۔ یہ جملہ میں نے ابھی کچھ ہی عرصہ قبل ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ ایصال ثواب کے معنی اگر ادبی اور شعری وجدان بیدار ہو، اگر ذوق زبان بیدار ہو، بالیدہ ہو، تو یوں بھی سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایصال ثواب کے معنی یہ ہیں کہ موت کا صدمہ اٹھانے والے کو زندگی کا تحفہ پیش کیا جائے۔ اور یہ زندگی کا تحفہ کیا ہے کہ انسان اس ذکر کو، اس بیان کو، اس کتاب کو، اس کردار کو سامنے رکھے اور ہدیتاً پیش کرے، جس ذکر، جس کتاب اور جس کردار میں دونوں جہان کی زندگی کی معراج ہے۔ قرآن
وہ کتاب ہے اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ کردار ہے کہ جس میں اس دنیا کی زندگی کی بھی تمام تر ترقیوں کی راہیں کھلی ہوئی ہیں اور اس دنیا کی زندگی کی بھی عروج و ارتقاء کی تمام راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ ذکر کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ذکر کا جو عام تصور ہے ذہنوں میں وہ بہت کچھ ناقص ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ کسی کلمے کا یا کسی بات کا زبان سے دہراتے رہنا ذکر ہے۔ یہ درست تصور نہیں ہے۔ زبان سے دہراتے رہنے کو قرأت کہتے ہیں، اور دل میں کسی بات کے راسخ رہنے کو یاد یا ذکر کہتے ہیں، اور اپنے پورے وجود کے ساتھ کسی ہدف کے پیچھے سفر کرنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ اب بات آ گئی ہے تو عرض کروں، حالانکہ یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن جو باتیں دہرانے کی ہوتی ہیں وہ دہرانی ہی پڑتی ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے عموماً لفظ تلاوت ہی تو آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ آپ کسی اور کتاب کے لیے تلاوت کا کلمہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ میر انیس کے مرثیوں کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ میں میر انیس کے مرثیے کی تلاوت کر رہا ہوں؟ نہیں کہتے نا۔ کوئی ادب کا طالب علم، کوئی اردو بی اے ایم اے کا اسٹوڈنٹ یا کوئی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ یا اسکالر، وہ میر انیس علیہ الرحمہ کے مراثی کا دیوان لیے بیٹھا ہو، مجموعہ، تو یہ کہے گا کہ میں اس وقت میر انیس کے مرثیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہے گا میں میر انیس کے مرثیوں کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے مثال میر انیس علیہ الرحمہ کے دی کہ وہ مذہبی عنوان بھی ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ کسی بھی کتاب کو پڑھیں، ادب کی، نثر میں، نظم میں، فلسفے کی، علم کلام کی، فقہ کی، کسی بھی فن کی، تاریخ کی، سماجیات کی، کوئی کتاب اٹھا کے پڑھیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ایک خاص سیاق و سباق میں اگر ادبی زبان میں اظہار کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کتاب کی قرأت کر رہا ہوں یا اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، بس اس سے زیادہ تو نہیں۔ قرأت کے بھی اپنے کئی معانی ہیں۔ اب اصطلاح ادب میں تنقیدی ادبی تنقید کی اصطلاح میں قرأت کی کئی قسمیں ہیں، اور قرأت کی اصطلاح اور معنی اپنی جگہ۔ قرآن مجید کے لیے کیوں مخصوص ہے لفظ تلاوت، جبکہ آپ حضرات اسے بھی سامنے رکھ کے زبان سے پڑھتے ہیں؟ تو بس اسی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ کسی لکھی ہوئی عبارت کا آنکھوں سے دیکھ کر زبان سے دہرا دینا قرأت ہے، لیکن کسی حقیقت کو سامنے رکھ کر اپنے پورے وجود کے ساتھ اس حقیقت کے پیچھے پیچھے سفر کرنا تلاوت ہے۔ قرآن مجید کو صرف زبان سے دہرا دینا نہیں ہے، قرآن مجید وہ امام اعظم ہے جسے سامنے رکھ کر پورے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے سفر کرنا ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، ہرچند کے بعض علماء کے سروں پر دستار فضیلت موجود ہے اس وقت بھی، لیکن بعض علماء ایسے ہیں جو
اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ عالم ہونے کی پہچان صرف لباس سے نہیں ہوتی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عالم ہونے کی پہچان لباس سے تھوڑی ہوتی ہے۔ لباس کا عالم تو یہ ہے کہ مجھے جناب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کا یہ شعر یاد آ رہا ہے، پروردگار انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے اور طول عمر، طول حیات، عمر خضر عطا فرمائے، کہ انہوں نے بہت خدمت فرمائی ہے عزائی ادب کی، اور اصلاحی اشعار بھی ان کے بہت اچھے ہیں۔ میر کے ہاں تو صرف نشتر تھے، ان کے ہاں تیر بھی ہیں، نشتر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، شمشیریں بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ تو ان کا یہ شعر ہے کہ لباس کے تعلق سے کہ اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو، اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں۔ یہ شعر میں نے صرف اس لیے نہیں آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ آپ صرف لطف اندوز ہوں اور اس سنجیدہ بزم میں تھوڑی سی شگفتگی پیدا ہو جائے، بلکہ شاعر کا، ادیب کا، خطیب کا، مصنف کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہتا ہے تاکہ وہ نشتر کسی دل میں ترازو ہو جائے، وہ تیر جو ہے کسی دل میں، جگر میں ترازو ہو جائے، یعنی اثر ہو۔ ہمارا اسلام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گھر میں قبا اتار کر رکھ دیں اور مسجد میں پہن دیں۔ بہرحال اب جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ان علماء کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان کو گواہ بنا کے، کہ قرأت اور تلاوت میں کیا فرق ہے۔ یہ تحفہ، یہ ہدیہ آج ہمارے نوجوان بچے یاد رکھیں گے، لے جائیں گے کہ قرآن مجید کی قرأت میں اور تلاوت میں کیوں فرق ہے، اور کیوں لفظ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے کہ قرأت کے معنی ہیں آنکھوں سے دیکھ کر کسی لکھی ہوئی عبارت کو زبان سے دہرا دینا، یہ ہے قرأت، ایک معنی۔ و ادبی تنقید میں جو اور معانی ہیں، تعریفیں ہیں، وہ الگ۔ تلاوت کے معنی میں نے عرض کیے کہ کسی ہدف کو سامنے رکھ کر، کسی منزل کو نگاہ میں رکھ کر، کسی امام کو اپنے پیش نظر رکھ کے، اپنے پورے وجود کے ساتھ ظاہر سے باطن تک اس کے پیچھے پیچھے سفر کرنے کے معنی ہے تلاوت۔ کیوں؟ اس لیے کہ سند اس معنی کی کہاں سے لیں گے آپ؟ خود قرآن مجید میں آپ سورہ مبارکہ شمس کی تلاوت فرما لیجئے۔ تلاوت کس روٹ ورڈ سے ہے؟ مادہ کیا ہے اس کا؟ مصدر کیا ہے اس کا؟ صرفی اور اشتقاقی۔ تلا یتلو، اب تلا کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاہا۔ لفظ تلا آیا، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ چاند کی یوں ہی قسم نہیں کھائی گئی۔ چاند اگر محاق میں ہو اور سورج سے کسب نور نہ کر رہا ہو تو اس قابل نہیں ہے کہ قسم کھائی جائے۔ چاند تبھی قسم کھانے کے لائق ہے کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے، سورج کا تابع فرمان ہو کر رہے اور سورج سے کسب ضیا کر رہا ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
دیکھیے مسئلہ لغت کا ہے، مسئلہ استعمال کا ہے، اور مسئلہ جو ہے، آپ حضرات بزرگ ہیں، آپ تو ممبر کے سامنے بیٹھا کیجیے. مسئلہ لغت کا ہے، زبان کا ہے، اس کے استعمال کا ہے. تو اب آپ کی ذہن میں آئی بات کہ تلاوت کا کلمہ قرآن سے کیوں مخصوص ہے؟ قرآن مجید کو صرف آنکھوں سے دیکھ لینا ثواب ہے، قرآن مجید کو زبان سے دہرا لینا ثواب ہے، مگر قرآن مجید کی تلاوت کا حق تب ادا ہوگا جب اپنے پورے وجود کے ساتھ قرآن مجید کے پیچھے پیچھے سفر کریں، زندگی تابع قرآن ہو جائے. زندگی، پوری زندگی بغیر کسی ایک استثناء کے، without a single exception، بغیر کسی ایک استثناء کے پوری زندگی تابع قرآن ہو جائے، تب تلاوت کا حق ادا ہوگا. اب یہاں پر اس تمہید میں جو بے اختیار زبان پہ جاری ہو گئی، مثال دینے کے لیے کل کی تقریر سے ایک جملے میں مربوط ہو جائے گی بات کہ قرآن مجید کی عبارتیں دیکھیے. قرآن مجید بھی وہ حقیقت ہے کہ عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا، اس کے الفاظ، اس کے کلمات، اس کی ترکیبیں، اس کا اسلوب، اس کا آہنگ. قرآن کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے. کل میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی ایک کلمے پہ بھی ٹھہر جائیے تو بھی دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی مثال میں عرض کیا کہ قرآن مجید نے جو قسم کھائی چاند کی، والقمر اذا تلاہا، مشروط ہے قسم، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے رواں دواں رہے یا رواں دواں ہو. اور فرمانے اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے آئے، شرط کے ساتھ، یعنی کسی آفتاب حقیقت کو سامنے رکھنا ضروری ہے زندگی میں. اگر آفتاب حقیقت سامنے نہ ہو اور اس سے کسب نور، کسب ضیاء نہ ہو تو پھر قابل قسم نہیں ہے. بالکل اسی طرح. اور آفتاب حقیقت کون ہے؟ ارے یہ سورج تو ہمارے آفتاب حقیقت کے قدموں کی دھول ہے. ہم جسے آفتاب حقیقت کہتے ہیں وہ در یتیم عبداللہ، آمنہ کا فرزند اور ابو طالب کی گود کا پالا محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم جسے آفتاب حقیقت کہتے ہیں وہ نور مبارک محمدیہ ہے، وہ حقیقت محمدیہ ہے، وہ در یتیم عبداللہ ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہی اول النبیین ہے، وہی خاتم النبیین ہے. وہ ہے آفتاب حقیقت، وہ ذات مبارک. اور اسی لیے اس کی یہ عظمت اور اہمیت ہے کہ جہاں اس ذات گرامی کے قدم پڑ جائیں وہ زمین قابل قسم ہو جاتی ہے. کل اختتام بیان تک یہی بات پہنچی تھی کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ بلد، دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ آپ
کسی بھی جگہ ٹھہر کر اس کے معنی اور مفاہیم میں تہداری بہت ہے. جب ترجمہ پڑھتے ہیں آپ نا تو اس کے معنی یہ ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی سطح بالا کو دیکھ رہے ہیں، جو اوپری سطح ہے بس وہ دیکھ رہے ہیں. واضح ہے، آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اور اس سطح کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، بالائی سطح، بس اوپری سطح وہ دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ہے ترجمہ قرآن کا. لیکن یہ جو اوپری سطح ہے یہ سطح ہوا میں تھوڑی ہے، یہ قعر سمندر تک، گہرائی تک سطح سے اترتے چلے جائیے تو کتنی سطحیں ملیں گی. اور ہمارے یہاں اوپر کی سطح سے اترنا شروع کیجئے، کتنی سطحیں ملیں گی، کوئی گن سکتا ہے؟ یہ تمام سطحیں یعنی یہ جو گہرائیاں ہیں، یہ گہرائیاں ترجمے میں نہیں آتی. یہ گہرائیاں ترجمے میں نہیں آتی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ جو لوگ صرف ترجمہ پڑھ کے اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں، مجتہد ہو جانا تو بہت آسان ہو گیا ہے آج کل، اور اس سے بھی آسان یہ ہے کہ مجتہدوں پر اعتراض کیا جائے. دیکھیے عزیزان گرامی، اسلامی معاشرے، سچے اسلامی معاشرے اور سچے اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان یہ رہی ہے ہمیشہ، اور یہی رہے گی کہ وہ علم اور عالم کے قدردان ہوتے ہیں. اگر عالم دین، جو سچے عالم دین ہیں، اگر عالم دین سے آپ نے رشتہ توڑا تو آپ پھر معاشرہ اسلامی کا حصہ نہیں رہ جائیں گے، آپ اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اہل بیت سے ہمارا آپ کا سب کا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ دو ہی رشتے ہیں، ایک علم کا رشتہ، ایک محبت کا رشتہ. اہل بیت سے کیسا رشتہ ہے؟ دو ہی رشتہ ہے، ایک علم کا رشتہ اور ایک محبت کا رشتہ. اور یہ غلط مشہور کر رکھا ہے جاہل شاعروں نے کہ محبت اندھی ہوتی ہے. محبت اندھی نہیں ہوتی، محبت کے نیچے جہل نہیں ہوتا. محبت وہیں پروان چڑھتی ہے جہاں علم اور معرفت کی سبیلیں ہوتی ہیں. اسی لیے دنیا میں جہاں جہاں جتنی معرفت ہے وہاں وہاں اتنی محبت اہل بیت ہے، جہاں جتنی جہالت ہے اتنی ہی اہل بیت سے دوری ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بہرحال تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو قرآن مجید کے ترجمے ہیں یہ صرف سطح کی بات ہے. اس کے نیچے قرآن مجید کی ہر آیت کے نیچے جو بے پناہ بے کراں گہرائیاں ہیں اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے ذات معصوم کے، سوائے ذات معصوم کے. وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، جو کہہ سکتا ہے پوچھو مجھ سے، پوچھو قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھو،
کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، شب میں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، بحر میں نازل ہوئی، بر میں نازل ہوئی، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے اندر مضمرات کیا ہیں، اس کے اسرار کیا ہیں، اس کے معارف کیا ہیں۔ صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ تو قرآن مجید کی جس آیت پہ گفتگو کر رہا تھا یا کرنا چاہتا ہوں، کرنے کا ارادہ ہے، ابھی گفتگو شروع کہاں ہوئی، ابھی تو سب باتیں جو ہیں وہ تمہید میں گزرتی جا رہی ہیں، مثالوں میں، تقریب ذہن میں، یعنی ذہن کو اب عجیب مشکل ہے۔ میں نے ایک جگہ تقریب کا کلمہ استعمال کیا، اس کے اصلی معنی میں یعنی قریب لانا، تو ایک صاحب سمجھے کہ یہ کسی سیریمنی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا شادی کی تقریب اور عقیقے کی تقریب اور فلاں، وہ یہ نکاح کی تقریب ہے، یہ جو تقریب ہوتی ہے وہ سمجھے بس ایک ہی معنی تقریب کے۔ دیکھیے کتنا سطحی ذہن ہو گیا ہے کہ سیاق و سباق سے بھی انسان یہ نہ سمجھ سکے کہ یہاں یہ لفظ، یہ کلمہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس کے اصلی معنی تک توجہ نہ ہو، حالانکہ تقریب کا مادہ ظاہر قرب ہے، قاف رے بے یہی تو ہے، اور اس کے اصل معنی کیا ہے؟ نزدیکی، قربت۔ ہر روز نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، اور نیت کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، تو قربت کے معنی کچھ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ بہرحال تو تقریب ذہن کے لیے، ذہن کو نزدیک لانے کے لیے کہ ہم مفاہیم قرآنی کے حصول کے لائق بن جائیں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سورہ مبارکہ بلد ہے، یہ ہو یا کوئی بھی سورہ ہو، ہر سورے میں اس طرح اسلوب کلام الہی ہے کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو، توجہ رکھیے گا، ایک لحاظ سے دیکھا جائے گا، چشم دل وا ہو، چشم معرفت نصیب ہو، نور بصیرت حاصل ہو، تو قرآن مجید کے یہ جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، ان میں سے ہر سورہ اس طرح نازل ہوا ہے، اس لب و لہجے کے ساتھ، اس اسلوب کے ساتھ، ایسی ترکیب میں، ایسے سیاق و سباق کے ساتھ، اس طرح کلام کو ڈھالا گیا ہے ایسے سانچے میں کہ کسی ایک سورے پر بھی مکمل احاطہ کرنے کی انسان کوشش کرے تو مجبور ہوگا کہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اب ظاہر ہے یہ وہ نقطہ ہے کہ جسے اہل علم زیادہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ یہ سب میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو حوصلہ مند جوان ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوصلے اور بلند ہوں۔ انٹرنیٹ سے ماشاءاللہ آج کل گوگل پر، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر ہر چیز ہے جس میں قرآن مجید کے درس بھی آتے ہیں، تجوید کے درس ہیں، تفسیر کے درس ہیں، بہت سے لوگ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے بات بنے گی نہیں، اس کی گہرائیوں میں اترنا ضروری ہے، اور گہرائیوں میں اترنے کی نیت ہو، اگر صرف نیت، آپ جانتے ہیں یہ نیت کیا ہوتی ہے آپ کی؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے، کچھ لوگ تو جانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے یہ نیت کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ نیت ہی ہے جو اس پورے وجود انسانی میں جوہری طاقت رکھتی ہے۔ یہ نیت ہے جو جوہری طاقت رکھتی ہے، جوہری طاقت اس پورے وجود انسانی میں اس کی نیت ہے جو جوہری طاقت رکھتی ہے۔
اسی لیے نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں یہ جو نیت ہے، یہ عرض کر دوں میں کہ نماز کی بطور خاص زبان سے نیت کرنا مکروہ ہے، مطلوب نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مگر مطلوب نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں۔ لیکن بات آ گئی تو عرض کرتا چل رہا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی، ادا واجب قربتاً اللہ، یہ الفاظ، یہ عبارت، یہ سینٹنس، یہ جملہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ شریعت کہتی ہے کہ نہ کہو تو بہتر ہے، چونکہ جس چیز کا جو کام ہے اسی کو وہ کام کرنا چاہیے۔ نیت کرنا زبان کا کام نہیں، دل کا کام ہے۔ واضح ہے؟ دیکھنا کس کا کام ہے؟ آنکھ کا۔ سونگھنا کس کا کام ہے؟ ناک کا۔ زبان کا کیا کام ہے؟ پڑھنا۔ اور دل کا کیا کام ہے؟ نیت۔ یہ نیت ہے جوہری طاقت انسان کی۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس کی دے دوں۔ یہ جوہری طاقت اور نوری طاقت اور ریز کی کرشمہ سازیاں اس دور میں تو بہت عام ہیں۔ علاج ہو جاتا ہے ریز سے، پہلے آپریشن ہوتا تھا، اب ریز سے ہو جاتا ہے بہت سا علاج، ہے نا؟ آپ کے نیت کی ریز کی ذرا خصوصیت دیکھیے۔ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ایک جملہ کوئی آپ کسی کو دیکھیں اور اس نیت سے وہ جملہ کہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک مزاح ہے، یہ شخص مزاح سن کے خوش ہو جائے، اس کے دل میں مسرت پیدا ہو جائے، اور وہی جملہ ہے، الفاظ نہیں بدلے، ترکیب نہیں بدلی، سینٹنس نہیں چینج کیا، سیم سینٹنس آپ نے دوسرے صاحب کی طرف رخ کر کے کہا اور اس نیت سے کہا کہ ان کو ٹھیس پہنچے اور طنز ہو۔ ورڈز سیم، سینٹنس سیم، کمپوزیشن سیم، نحوی ترکیب وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، جملہ وہی ہے۔ نیت تھی کہ ان کا دل خوش ہو تو یقیناً ان کا دل خوش ہوگا، نیت تھی کہ ان کے دل کو رنج پہنچے تو رنج پہنچے گا۔ یہ الفاظ نے نہیں رنج پہنچایا، آپ کی نیت نے رنج پہنچایا۔ اچھا، یہ وہ چھوٹا سا تجربہ ہے جو میں نے اس لیے عرض کیا کہ جس کا جب جی چاہے کر لے۔ یہ وہ تجربہ ہے کہ جس کا جب جی چاہے یہ تجربہ کر لے۔ زندگی کا تجربہ ہے، روزمرہ کا تجربہ ہے، کسی خاص پرٹیکولر لیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیبوریٹری میں، تجربہ گاہ میں، آزمائش گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت ہے انسان کی جوہری قوت، یعنی آپ نے ان کا دل پکڑ کے مسوسہ تھوڑی، اس پہ چھری تھوڑی چلائی، نیزہ تھوڑی آپ نے پیوست کر دیا، جملہ تھا جو جا کے پیوست ہوا۔ پیوست کیوں ہوا؟ نیت تھی پیوست کرنے کی۔ وہی جملہ تھا، ان کے دل پہ جا کے اس نے مرہم کا کام کیا۔ جس نے وہاں دل زخمی کیا اس نے یہاں مرہم کا کام کیسے کیا؟ اس لیے کہ نیت تھی کہ ان کے غم کا اندمال ہو جائے۔ اور اب آپ اپنی نیت کی اہمیت سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح آپ کے روزمرہ کے کاموں میں نیت کی جوہری تاثیر کا تجربہ آپ کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی، جب خدا کے سامنے کھڑے ہوں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کسی کی دستگیری کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس وقت بھی اگر صدق نیت کے ساتھ عمل کریں تو دیکھیے کیا جوہری تاثیر نمودار ہوتی ہے۔ صدق نیت، درمیان میں بات آتی چلی جا رہی ہے تو کہتا چلا جا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں عرض کرنے کی ہیں، یہ سب چیزیں بھی عرض کرنے کی ہیں۔ عرض اس وقت صرف یہ کرنا تھا کہ جو بہت بار ممبر پہ عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید بھی اگر ادب الہی کو ملحوظ رکھ کے، اگر عشق الہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ،
ارادت کے ساتھ. یہ فارسی کا کلمہ ارادت بھی مجھے بہت پسند ہے. وہ روٹ ورڈ تو عربک ہے، عربی سے آیا فارسی میں، لیکن ارادت کو جس انداز سے فارسی شعراء نے اور فارسی ادباء نے استعمال کیا ہے، اردو میں کم استعمال ہوا ہے لیکن ہے. ارادت اس کلمے کی ایک خاص جوہریت ہے. ارادت کے ساتھ انسان قرآن مجید پڑھے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خود وہ توفیق شامل حال ہوتی ہے کہ سطح سے نیچے جو گہرائیاں ہیں کچھ وہ بھی نظر آنے لگتی ہیں، اور ہمارے یہاں وہ دکھائی دینے لگتی ہیں. بس اب ظاہر ہے کہ اس انداز سے گفتگو کرتا رہوں گا تو گفتگو تو طویل ہو جائے گی، اور طویل گفتگو کرنے کی سکت نہیں ہے، تو بہت مختصر عرض کر رہا ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں، وہ سب مثالیں دوں تو بہت طویل ہو جائے گی بات. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ماہ ربیع الاول ہے، ماہ ربیع ہے. ربیع معلوم ہے نا کیسے کہتے ہیں؟ بہار. یہ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے کسی بھی موسم میں آئے، یہ ہے بہار دین و دنیا کا مہینہ. یہ ربیع بہار دین بھی ہے، بہار دنیا بھی ہے، بہار آخرت بھی ہے. اس سے بڑھ کے بہار کیا ہوگی کہ جس میں اول النبیین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو، اور پھر ان کے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس مناسبت سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حق سبحانہ و تعالیٰ کو جو محبت ہے، اللہ کو رسول سے جو محبت ہے، اللہ کو رسول سے جو عشق ہے، وہ بے قیاس و بے نظیر ہے. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے اس کی ذات پاک بے کرا ہے، ویسے ہی اس کی محبت محمد سے بے کرا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ وہ طرح طرح سے اسلوب کلام میں جھلکتی ہے. کبھی تو کھل کے اظہار ہو جاتا ہے، کبھی اسلوب کلام میں جھلکتی ہے چیز. ذکر کسی کا ہو رہا ہو کسی اور موضوع پر، لیکن جس کی محبت آپ کے دل میں ہے، وہ محبت کہیں نہ کہیں سے جھلکتی ہے. اور ہمارے ہاں پورے قرآن مجید کی کیفیت یہی ہے، کسی بھی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو، مگر اللہ کو محمد سے جو محبت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. مثلا یہ موضوع، اب ظاہر ہے کہ سورہ مبارکہ بلد، اب اس میں موضوعات کیا ہیں؟ موضوع تو یہ ہے کہ مشرکوں کو، کافروں کو، انسانیت ناشناس آدمیوں کو آدمیت اور انسانیت کا سبق پڑھانا ہے. بے دردوں کو، سنگ دلوں کو ایسا بنانا ہے کہ ان کے دل میں درد یتیم پیدا ہو جائے، ناداروں مفلسوں کا درد پیدا ہو جائے. یہ موضوع قرآن مجید نے جس پرشکوہ انداز سے اور جس تاثیر کے ساتھ پیش کیا ہے، اسی قدر ہم اس موضوع سے غافل ہو گئے ہیں. ہم سب، آپ اندازہ کیجئے وہ سورہ مبارکہ جسے سورہ ماعون کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی
یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا دیکھا ہے تم نے اس کو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جس کا روز جزا پر یقین نہیں ہے؟ وہ وہی ہے جو یتیم کو جھڑکتا ہے اور مسکین کی نوازش پر لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے. غور فرمانے کتنا بڑا موضوع ہے. آخرت ناشناس لوگوں کی پہچان بتائی قرآن مجید نے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا گزارش کر رہا ہوں؟ قرآن ہے قرآن، اور پورا اہل بیت کا کردار اس میں ڈھلا ہوا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. آگے کا مضمون تو اور تکلیف دہ ہے. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اس کے بعد الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بچوں کو تو یاد ہوگا، یہ سورہ یاد ہونا چاہیے، توقع تو ہمیں یہی ہے. مضمون اس کا کیا ہے، پیغام کیا ہے، اس میں میسج کیا ہے؟ کبھی تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس کا آخرت پر یقین اور ایمان نہ ہو؟ دیکھا ہے، غور کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے، پہلے نہیں کہا کہ وہ بے نمازی جو ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ سمجھ لو جو نماز نہیں پڑھتا سمجھ لو اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا. جو روزہ نہیں رکھتا سمجھ لو کہ یہ آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا گیا یہاں پر. جو حج کو نہیں جاتا سمجھ لو اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا. توجہ ہے. جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے اگر اسے پہچاننا ہو تو پہچان لو کہ وہ وہی ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے. توجہ ہے. جملہ آپ کے دل میں ترازو ہوا یا نہیں؟ میرا جملہ تو نہیں ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے. اور دوسرا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور جو مسکین ہے، جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھا سکتا، اس کے لیے یہ کسی سے کہتا بھی نہیں ہے کہ بھئی اسے کھانا کھلا دو، اس کا خیال رکھو، اس کی سرپرستی کرو، اس کی مدد کرو. یہ کس کی پہچان ہے؟ اس کی جس کی آخرت پر یقین نہیں ہے. اور پھر نماز کا تذکرہ بیچ میں آیا ہے، گزرا سا تذکرہ ہے کہ جہنم ہے ان کے لیے، ویل ہے ان کے لیے، پھٹکار ہے ان کے لیے. جو بھی چاہے آپ ترجمہ کر لیں سب صحیح ہے. جو نماز پڑھنے والے ہیں مگر اپنی نماز سے کا خیال نہیں رکھتے، اور صرف یہی نہیں اور یہ کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، مگر روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹا چھوٹا تعاون کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ تعاون بھی نہیں کرتے. یہ لفظ معاون جو ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ عام زبان میں تو معاون برتن کو بھی کہتے ہیں. یہ گھر میں استعمال ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب غریب معاشروں میں کیا ہوتا تھا؟ بھئی ایک صاحب ہیں، ایک کوئی شخص ہے، غریب ہے، 4 آدمی ہیں گھر میں، 4 پلیٹیں ہیں. اب وہ 4 آدمی اور مہمان آ گئے. اب کیا کریں؟ سب کو بیٹھ کے ساتھ میں کھانا کھانا ہے. پڑوس سے کہا کہ جاؤ بھائی 4 پلیٹیں ہمیں دے دو. اب اگر یہ پڑوس نے 4 پلیٹیں بھی نہیں دیں، وہ کچھ آپ کی زمین جائیداد تو نہیں مانگ رہا ہے مانگنے والا، پڑوسی ہے، 2-4 برتن مانگ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کھانے کے بعد وہ پھر واپس کر دے گا. عاریتاً جو چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں بھی نہ دیں اور مصلی پر کھڑے ہو کر 6 گھنٹے نمازیں پڑھیں، پھٹکار ہے ان پر، لعنت ہے ان پر، جہنم ہے ان کے لیے.
یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ قرآن کے آئینے میں اپنا اپنا چہرہ سب لوگ دیکھیں، اب میں ایک ایک کے سامنے لے جا کے تھوڑی آئینہ رکھوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ میں ایک ایک کے سامنے تھوڑی آئینہ رکھوں گا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن تو زندگی کا آئینہ ہے، مطلق زندگی کا آئینہ۔ اس دنیا کی زندگی کا آئینہ بھی ہے، برزخ کی زندگی کا آئینہ بھی ہے، آخرت کی زندگی کا آئینہ بھی ہے، ماضی کا آئینہ بھی ہے، مستقبل کا آئینہ بھی ہے۔ جو جتنی بصارت اور بصیرت رکھتا ہو وہ اسی طرح قرآن مجید کے آئینے میں حقیقتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن، اور یہ ہے مکتب اہل بیت۔ یہ ہے مکتب اہل بیت۔ مکتب اہل بیت میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، اگر مکتب اہل بیت میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھیں گے آپ تو آپ کو قرآن کی یہ خصوصیات سامنے نہیں آئیں گے۔ جو لوگ مکتب اہل بیت سے وابستہ نہیں ہیں یا اہل بیت سے انہوں نے کسب نور نہیں کیا، تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے پورے پیغام کو بس حکومت کیسے قائم کرو، سیاست کیسے کرو، اور میں اگر کھل کے کہوں تو یہ کہوں گا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے قرآن مجید کی روشنی میں کہ اسلام کی روشنی میں، اللہ کی مرضی کی روشنی میں، اللہ کی مشیت کی روشنی میں کیسی حکومت قائم کرو۔ وہ تو بس یہ فلسفہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح اپنے اقتدار پر قرآن کو اور اسلام کو قربان کرو۔ تاریخ ہے، پوری تاریخ، پوری تاریخ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اتنا میرا حافظہ کمزور نہیں ہے۔ اسی امام بارگاہ میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، وہ دہرا رہا ہوں۔ اگر آپ بھول گئے ہوں گے تو یاد آ جائے گا، اور یاد ہوگا تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ پھر بھی محظوظ ہوں گے۔ دو قسم کے مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، اور دو قسم کا اسلام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا 72 فرقے اور 73 فرقے اور 74 فرقے، میں صرف دو فرقوں سے واقف ہوں۔ ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام۔ ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام۔ الہی اسلام کو دل سے لگانے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسلام بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ سیاسی اسلام سے وابستہ لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے اسلام قربان کرتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ بارہ تو یہ مکتب اہل بیت ہے۔ مکتب اہل بیت میں جب قرآن کا تذکرہ ہوگا، تلاوت ہوگی، تو پھر یہ مطالب بھی سامنے آئیں گے۔ توجہ ہے۔ اب اپنی زندگی میں اگر قرآن کی روشنی اور حب اہل بیت کی روشنی کو دیکھنا ہے تو پہچان کیا ہے؟ اور اگر اللہ پر یقین ہے، اور اللہ پہ یقین کے معنی کیا ہیں؟ کہ آخرت پہ یقین ہو۔ اللہ پر یقین کے معنی، ایک جملہ آ گیا زبان پر، اس سے پہلے نہیں کہا ہے، مگر جو لوگ اہل علم ہیں انہیں ایک حوالہ دے دوں تو وہ محظوظ ہوں گے اور اس جملے کا وزن محسوس کریں گے۔ ایک بہت بڑے مصنف اردو کے گزرے ہیں جنہوں نے علم کلام میں کتاب لکھی، اور وہ علم کلام میں کتاب لکھی، اس میں صرف توحید پہ بحث کی اور نبوت پر، اس میں آخرت پہ بحث ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اعتراض کیا ایک سیمینار میں کہ بھائی یہ علم کلام میں کتاب ہے، علم کلام کے یعنی علم عقائد، اور اس میں توحید پہ گفتگو ہے، نبوت پہ گفتگو ہے، آخرت پہ گفتگو ہی نہیں ہے۔ تو جو جانبدارانہ رویہ رکھنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کا جواب ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے جناب وہ بالکل ٹھیک ہے، اصول دین میں آخرت ہے ہی نہیں۔ ذرا دیکھیے،
اپنے کسی محبوب مصنف کو بچانے کے لیے اصول دین بدل دیے. ایسے دانشوروں سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ اسلام بچائیں گے؟ ایسے دانشور کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اب میری عادت ہو گئی، بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں تو عادت ہو گئی ہے کہ خود جو میں نے معیار قائم کیا تھا اس کو توڑتا رہتا ہوں، اور بیچ میں ایسی بات کہتا ہوں کہ بزرگ چیب جبی ہوں یا نہ ہوں، بچے یاد رکھیں، کم سے کم لطیفہ یاد رکھیں گے تو انہیں بہت سی باتیں یاد رہیں گی. اسی بہانے سے مجلس میں گئے تھے تو یہ لطیفہ ہو گیا تھا. یہ جو دانشور ہیں، میں ان کی جو سچے دانشور ہیں ان کی تو دل و جان سے قدر کرتا ہوں، لیکن جو خود نور دانش کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور جو تقاضائے دانش کو پورا نہیں کرتے، انہیں میں کیسے دانشور مان لوں؟ تو پھر ان کو جی بھر کے میں مذاق اڑاتا ہوں. اب مذاق ہی نہیں اڑاتا ہوں، میرا بس چلے تو میں کیا بتاؤں، کیا کروں ان کے ساتھ. علم کی حرمت ہے، دانش کی عظمت ہے، علم کے تقاضے ہیں، دانش کے تقاضے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں آپ کو پورا کرنا چاہیے. یہ کیا دانش، علی گڑھ کے پروفیسر تھے وہ صاحب، اور بہت بڑی داڑھی تھی ماشاءاللہ، ان کا ذکر کر رہا ہوں. دانشور زندگی بھر اسلام پر لکھتے رہے، اور جب میں نے اعتراض کیا کہ اس کتاب میں آخرت کا ذکر ہی نہیں ہے تو کہنے لگے کہ اصول دین میں آخرت ہے ہی نہیں. سوچ سکتے ہیں آپ. اور یہ سیمینار ایسی جگہ ہوا تھا کہ اب میں اس کا نام بھی لوں تو حساسیت پیدا ہو جائے گی. بہرحال تو اب میں عرض کروں کہ صورتحال کس قدر سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے. دو قسم کے ہیں. یہ ایک مثال ہے کہ اصول دین کی فہرست بدل دی، کم کر دیا. جو اس طرح جانبداری سے کام لیں ان سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ یہ اسلام کی حفاظت کریں گے اور پوری دنیا میں صحیح اسلام پیش کریں گے، اسلام کا صحیح چہرہ پیش کریں گے، جوہر اسلام پیش کریں گے. ان سے توقع ہے؟ حاشا وکلا. اسی لیے میں نے خلاصے کے طور پہ کہا کہ دو اسلام ہیں، دو طرح کے مسلمان ہیں. لیکن پلٹ کے آؤں اس موضوع کی طرف جو چل رہا ہے. خدا کی قسم، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، حسن بیان بھی یہ ہوتا ہے اور حسن سماعت بھی، کہ لفظوں کو سن کے وہ بات سمجھ لی جائے جو لفظوں میں نہیں ہے. یہ بات پھر صراحت سے کہنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے دین کو، اسلام کو بچانے کے لیے کون ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، سوائے محمد اور آل محمد کے اور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ہزاروں بار تاریخ کو بدلو گے، مسخ کرو گے، اس میں جھوٹ شامل کرو گے، تب بھی سچے کردار کا نور وہ ہوتا ہے جو آفتاب کی طرح چمکتا رہتا ہے. سچا کردار. تیزی سے آگے بڑھوں، گفتگو کو سمیٹ دوں. یہ جو میرے بکھرے ہوئے جملے ہوتے ہیں نا، ایک ایک جملہ بھی یاد رہ جائے بچوں کو تو انشاءاللہ کام آئے گا. اب وہ کہیں دو نا جو بچوں سے وعدہ ہو گیا تھا ایک طرح سے کہ بچے لطیفہ یاد رکھیں گے. یہ جو خائن دانشور ہیں، دانشور کے لیے انگریزی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ انٹلیکچوئل. اب میں کیا کہوں، جب میں بچہ تھا اور مجھ سے انگریزی مجھے نہیں آتی تھی، انگریزی الفاظ کا تلفظ نہیں آتا تھا، تو اردو میں انٹلیکچوئل جب لکھا جاتا تھا تو میں تو اسے انٹل کچول پڑھتا تھا. اور کیا کہوں، دانش کے ساتھ خیانت، علم کے ساتھ خیانت، علم کے تقاضوں کے ساتھ خیانت، عالم کے منصب کے ساتھ خیانت، معاشرے کے ساتھ خیانت، خدا کے ساتھ خیانت، نبی کے ساتھ خیانت، امام کے ساتھ خیانت، قرآن کے ساتھ خیانت.
یہ اسلام کی ترجمانی کریں گے؟ بہرحال گفتگو مختصر کر دوں، میں یہاں تک آ گیا تھا کہ جیسے سورہ شمس میں چاند کی قسم کھائی اللہ نے مشروط کہ آفتاب کے پیچھے چلے گا تو یہ اس قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، اسی طرح یہی شان اس سورے میں ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ارے آپ کی حرمت جس شہر میں پامال ہو اس شہر کی میں قسم نہیں کھاتا۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اگر حلن کے معنی دوسرے لیے جائیں تو وہ یہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں بالتأکید، اس لیے کہ آپ اس شہر میں قدم رنجاں فرما۔ مکے کی عظمت اس مقام سے ثابت ہوئی کہ شہر مکہ کی اپنی ذاتی عظمت کچھ بھی نہیں ہے، وہ محض ایک مکان ہے، اور مکان کی حرمت صرف مکان ہونے سے نہیں ہوتی، مکین سے ہوتی ہے مکان کی عظمت۔ اسی طرح جیسے خانہ کعبہ جب تک بتوں سے بھرا ہوا تھا اس وقت تک اس لائق نہیں تھا کہ ادھر نماز پڑھی جائے، اسے قبلہ قرار دیا جائے، لیکن اللہ تو مکین کعبہ ہے نہیں، اللہ تو مکان و مکانیات سے بے نیاز ہے، مکین خانہ کعبہ اللہ نہیں ہے۔ جب اس میں ایک ہی شب کا صحیح 3 شبوں کا صحیح، جب ایک مکین آ گیا ایسا جو بلند تھا، باشرف تھا، جو اہل توحید تھا، جو خود نور توحید کا مظہر تھا، تو اس کے بعد خانہ کعبہ قبلہ اہل توحید ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اب سورہ کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیے اسی سورہ میں سادہ ترجمہ کر کے لوگ گزریں گے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ اس میں فضیلت پیغمبر کا پہلو ہے۔ اللہ کو جو محبت ہے، پیغمبر سے عشق ہے، اپنے اس بندہ خاص سے، وہ یہاں کس طرح جلوہ بار ہے ان فقروں میں، ان کلمات میں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ارے بعض وقت خدا کی قسم کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پوری رات یہ 2 فقرے پڑھتا رہتا ہوں اور ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا، کیا عظمت و شان پیغمبر ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو گفتگو آگے بڑھی تو ایک قسم اور عجیب و غریب ہے، ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور بیٹے کی۔ ووالد وما ولد، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ ارے بھائی یہ تو بتایا ہی نہیں کس باپ کی قسم کھائی جا رہی ہے، کس بیٹے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب مفسر کیا کریں یہاں پر؟ ڈکشنری دیکھ کے تفسیر ہو جائے گی۔ اب والد وما ولد، والدین تنکیر ہے، یعنی یہاں تنوین جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ تنوین اور یہ تنکیر کس لیے ہے؟ یہ تعظیم کے لیے ہے۔ ہر باپ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، ہر اولاد کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، اسی باپ کی قسم کھائی جائے گی جس میں کوئی عظمت کا پہلو ہوگا، اسی اولاد کی قسم کھائی جائے گی جس میں کوئی عظمت کا پہلو ہوگا۔ تو وہ پروردگار جو کسی شہر کی قسم نہیں کھاتا جب تک کہ اس سے مصطفیٰ کی ذات گرامی سے حسن نسبت کا رشتہ نہ ہو، وہ کسی فرد کی قسم کب کھائے گا؟ جب تک کہ اس کی نسبت مصطفیٰ سے نہ ہو۔ اس لیے ظاہر قرآن کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر کے جد ابراہیم کی قسم کھائی جا رہی ہے اور فرزند ابراہیم کی۔ باطن قرآن دیکھو تو معلوم ہوگا ابو طالب کی قسم کھائی جا رہی ہے اور علی ابن ابی طالب کی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔
ظاہر قرآن یہی ہے، حضرت ابراہیم کی قسم ہے اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کی. اور باطن قرآن کیا ہے؟ یہ اس باپ اور اس بیٹے کی قسم ہے، قرآن کی قسم، کہ جس کے لیے ابن ابی الحدید معتزلی نے پورا قصیدہ کہا ہے. اب پورا قصیدہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، مجلس سے پہلے آپ حضرات اردو کے اشعار سن رہے تھے، اب اس فقیر طالب علم سے عربی کے بس 2 شعر سن لیں، اپنی زبان میں جسے کہتے ہیں کہ چھوٹی بحر میں ہے. ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ وَلَوْلَا أَبُو طَالِبٍ وَابْنُهُ لَمَا مَثَلَ الدِّينُ شَخْصًا فَقَامًا. ارے اگر ابو طالب اور ان کے بیٹے نہ ہوتے تو یہ دین اپنے پورے قد و قامت سے کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا. اور دوسری بیت میں فرماتے ہیں کہ فَهَذَا بِمَكَّةَ حَاوَى وَحَامَا وَذَاكَ بِيَثْرِبَ جَسَّ الْحِمَامَا. یہ باپ وہ ہے کہ جس نے مکے میں رسول کو پناہ دی اور حمایت کی، اور وہ بیٹا وہ ہے جو مدینے میں جا کے جان نثاریاں کرتا رہا. اب یہ پورا عظیم الشان قصیدہ ہے. اب اس وقت یاد آ گیا تو عرض کر دیا، اگر شروع میں مجھے یہ قصیدہ یاد آتا تو آج صرف یہی قصیدہ پڑھتا رہتا اور ایک ایک شعر کا ترجمہ کرتا اور کچھ بھی نہیں. ابن ابی الحدید معتزلی جو شارح نہج البلاغہ ہیں، انہوں نے جو 7 قصیدے علویات کے کہے ہیں، عظیم الشان قصیدے ہیں. خیر، تو وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. اچھا، یہ سب قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. یہ میں نے جلدی سے سمیٹ دیا مضمون، ورنہ بہت مطالب ابھی یہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ میں پوشیدہ ہیں. کہ ہم نے اس انسان کو، اب جہاں آ گیا ہوں یہ اور مشکل منزل ہے. ایک طرف علماء تشریف فرمائے ہیں، مدرسے کے طلباء ہیں، تو جی یہ چاہتا ہے کہ وہ دقیقہ سنجیاں بھی کی جائیں کچھ بیٹھ کر، جو مکتبی بحث ہوتی ہے، مدرسے کی بحث ہوتی ہے. اور ایک طرف میرے سامنے وہ مجمع ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہے، آل محمد کی کا کرم ہے، ذکر آل محمد کی پروردہ ذہانتیں ہیں، مگر ان کے ساتھ تاریخ نے خیانتیں بہت کی ہیں. یہ جو ایک کلمہ ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ کبد کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنے قول ہیں، کتنے پہلو ہیں، کیا معنی ہیں اس کے، اور اس لفظ کبد کا تعلق اس لفظ سے کیا ہے کہ جو فلقتحم العقبہ میں عقبہ آیا ہے، یہاں سے وہاں تک کیا تعلق ہے. اور اس پورے سورے کے مضمون میں یہ 2 لفظیں بہت اہم ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد. سادہ سا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کوئی بات بنی؟ زبردستی بیٹھ کے بات بنائیے اور تفسیر لکھیے اور سفید صفحوں کو سیاہ کرتے چلے جائیے، وہ الگ بات ہے. یہاں بات کچھ اور کہی گئی ہے. یعنی میں مجبور ہوں اس وقت اپنی صحت سے کہ میں اس سے زیادہ گفتگو آگے نہیں بڑھا سکتا، اور ظاہر وقت بھی ہو چکا ہے، تاخیر سے مجلس بھی شروع ہوئی. یہ لفظ کبد جو ہے، مثلا تفسیر اہل بیت میں ایک روایت آئی ہے کہ جس میں معنی بیان کیے گئے ہیں، کبد ای منتصبا لا یماثلہ شیء. اب منتصباً کے کیسے معنی ابھی سمجھاؤں آپ کو، لفظی ترجمہ کر دوں گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انسان کی خلقت کے اسرار پر
اور شؤون خلقت آدم اور شؤون خلقت ابن آدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں طرح طرح سے روشنی ڈالی ہے، آپ کو آپ کی عظمتیں سمجھائی ہیں، اور پھر یہ سبق پڑھایا ہے کہ کس طرح آپ اپنی عظمتوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح آپ مزید عظمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا موضوع۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص تھوڑی ہے، یہ صرف شیعوں کے لیے مخصوص تھوڑی ہے، یہ سب سنیوں کے لیے مخصوص تھوڑی ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ انسان کو بتانے کے لیے آیا ہے قرآن مجید کہ ہم نے تم کو کتنی عظیم خلقت عطا کی ہے، اور انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ ہم تمہارے لیے وہ راستے کھول رہے ہیں کہ جو تمہاری معراج کے راستے ہیں، ترقی کے راستے ہیں، عروج کے راستے ہیں، تمہاری عظمتوں میں اضافہ کرنے کے راستے ہیں۔ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور اس میں جو عام بات ہے، کل میں نے عرض کیا تھا، اور بس اسے ربط کے طور پہ عرض کرتا چلوں کہ معاشرے کی جو خاص باتیں، یاد ہوگی نا کل کی تقریر جو لوگ حاضر تھے، اور یاد نہیں ہوگی تو پھر جا کے دیکھ لیجئے گا، آج کل تو ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتی، محفوظ ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اب تسلسل سے بیان عرض کروں تو طاقت ساتھ نہیں دے گی۔ 3 چیزیں اس سورہ میں بھی ہیں اور قرآن مجید کے دوسرے سوروں میں بھی۔ انسانی عظمت کو اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر باقی رکھنے کے لیے عملاً 3 چیزیں ضروری ہیں۔ لوگوں کو غلام نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو؟ آزاد کرو۔ اب یہ آزادی ایک لفظ ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں کہیں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو اور تم اس رکاوٹ کو دور کر سکتے ہو تو یہ کام کرو۔ اجی یہ جذبہ کتنوں میں ہے ہم لوگوں میں؟ ہم لوگ تو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی فکر میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ ارے یہ ترقی کر رہا ہے، کیسے کر لے گا؟ یہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور ہمارے گھر سے اونچا اس کا گھر کیسے بن جائے گا؟ اور ہمارا بچہ تو یہیں لکھنؤ میں رہ گیا اور ان کا بچہ آسٹریلیا کیسے چلا جائے گا؟ میں جانے نہیں دوں گا۔ اس حد تک گرا ہوا ہے یہ معاشرہ۔ اس معاشرے کی نفسیاتی تربیت کون کرے گا؟ اور عار یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ، اس میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں جو فرش عزا پہ بیٹھنے والے ہوں، جو ذکر اہل بیت سننے والے ہوں، جو قرآن کی تلاوت سننے والے ہوں۔ غور فرمائے یہاں گرفتاریاں، لوگوں کی رکاوٹیں اسے دور کریں، آزاد کریں۔ آزادی کا تحفہ دو انسانیت کو۔ دوسری بات یتیم پروری، تیسری بات مسکین نوازی۔ اچھا ایک موقع اور دکھا دوں میں، اسی سورہ بلد سے پہلے جو سورہ ہے سورہ فجر، اس میں ایک مقام ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نوازتا ہے، کسی کو نوازتا ہے، رزق و روزی سے نہال کر دیتا ہے، نعمتوں سے شاد کر دیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، میں اس لائق تھا، تب تو مجھے یہ چیز ملی۔ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، گویا اللہ نے مجھے میرے کیے کے مقابلے میں عزت دی ہے۔ اور اگر ذرا سا زندگی میں تنگی آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، یعنی میں مستحق عزت کا تھا، مجھے اللہ نے نعوذ باللہ ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس میں تمہاری کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے۔ عمل دیکھو اپنا، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کی نوازش کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نہ متوجہ کرتے ہو۔ اور فرمایا آپ نے کتنا عظیم موضوع ہے قرآن مجید کا، واضح ہے۔
بس گفتگو تمام. اشارے ہو گئے فضائل کی طرف بھی، اشارے ہو گئے مطالب کی طرف بھی، اور دستور العمل بھی آپ کے سامنے ہے. اور اب پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت نے کس طرح اپنی پوری زندگی انسانوں کی تربیت میں گزاری، یتیم پروری میں گزاری، مسکین نوازی میں گزاری، اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسرے بھوکوں کو سیر و سیراب کیا. یہ ہے کردار اہل بیت. یہ جو مورخین ہیں نا، اسلامی مورخین، اسلامی ہیں یہ سیاسی مورخین، یہ درباری مورخین، یہ خائن، یہ لکھتے ہیں علی تو مفلوق الحال تھے، بنی ہاشم تو ہمیشہ فقیر رہے. علی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے لیکن کتنے غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ تذکرے موجود ہیں مگر ان تذکروں کو چھپایا جاتا ہے، وہ تذکرے نہیں لکھے جاتے. اسی لکھنؤ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بڑی ان کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ روحانیت میں بلند پایا تھے، علم میں اور فکر میں اور مفکر اسلام تھے. انہوں نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سوانح عمری میں کتاب لکھی، کاش کہ نہ لکھتے. جب تک وہ کتاب میں نے نہیں پڑھی تھی اس وقت تک ان کی بڑی عزت تھی میری نگاہ میں، مگر جب وہ کتاب پڑھی اور میں نے دیکھا کہ عمدن انہوں نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں حضرت علی کے فضائل ہیں اس پہ پردہ ڈالا جائے اور ایک ایسی تصویر پیش کی جائے کہ جو حضرت علی کے شایان شان بہرحال نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ میری نگاہ سے گر گئے. اور میں اور اس سے زیادہ کیا جملہ کہوں جو اس فقیر در اہل بیت کی نگاہ سے گر جائے وہ مجھ سے بھی بلند تر نگاہ رکھنے والے کی نگاہوں میں کب ٹھہرے گا. تو یہ تصویریں بہرحال اب گفتگو تمام. اہل بیت اطہار کی، اہل بیت مصطفیٰ کی پوری زندگی گزری ہے. انہوں نے کسی یتیم کی پرورش کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو، ہندو کے ہو کہ مسلمان کے، کافر کے ہو کہ مشرک کے. یتیم ہے تو وہ مستحق ہے کہ سرپرستی کی جائے. اور ہمارے کتنے کھلے ہوئے دل ہونے چاہیے آپ کے. مسکین ہے، کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے تو یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے. بس اس کے لیے لنگر خانہ گویا کھل گیا، سبیل لگا دی. یہ ہے قرآن مجید کا پیغام اور قرآن مجید کی اپیل، اور قرآن کو انسانیت کے لیے ہدیہ الہی کے طور پر لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپیل. یہ اسے عام کیجئے تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو قرآن مجید یا حضور کی شان میں گستاخی کرے، سوائے اس کے کہ واقعاً وہ ایسے ہی ہو کہ اسے کچھ بھی کہا جا سکتا ہو مگر انسان نہ کہا جا سکتا ہو، تو پھر بات ہی الگ ہے. بس گفتگو تمام ہو گئی. یہ جو جذبہ، یہ ایک روایت ایسی ہے جو مجھے بہت ہمیشہ دل پہ نقش رہتی ہے اور کئی بار پڑھ چکا ہوں، لیکن پھر اس وقت وہی روایت پڑھنے کے لیے دل تقاضا کر رہا ہے. دوسروں کی ہمدردی، دوسروں سے کے لیے دل سوزی، دوسروں کے لیے ایثار. دیکھو خدا کی قسم کوئی آدمی اس روئے زمین پر خود غرضی سے بڑا آدمی نہیں بن سکتا. یہ لکھ لیں سب لوگ، خود غرضی سے بڑے نہیں بن سکتے. دوسرے کی ہمدردی کرو تو خدا خود تمہیں بڑائی دے گا. بالکل. یہ یعنی دنیا میں کوئی اس فارمولے کو غلط نہیں ٹھہرا سکتا. خود غرضی کر کے، خود پرستی کر کے کوئی بڑائی نہیں نصیب ہو سکتی. دوسروں کے ساتھ دل سوزی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں کے کاموں کو پورا کرنا. اچھا یہ کب تک کر سکتا ہے انسان؟ عام حالات میں ظاہر ہے جب تک خود محفوظ ہو تو دوسرے کو دیکھے گا.
مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ خیبر میں بھیجا ہے تو حضرت سے ایک مکالمہ منقول ہے. ظاہر ہے یہ مکالمے بھی اسی لیے منقول ہیں کہ قیامت تک انسانوں کے لیے سبق بنے رہیں، درس بنے رہیں، ورنہ وہ جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور یہ جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے. حضرت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں، مگر کیا جاتے ہی بس میں حملہ کر دوں اور دشمن کو شکست دے دوں، یا پہلے جا کے انہیں اسلام کی دعوت دوں؟ اور ہمارے یہاں اب یہ سب آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑا، آپ کی بیداریوں پر. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دیتا ہے تو وہ دنیا بھر کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے. دنیا بھر کی دولت، یہ میں اپنا آزاد ترجمہ کر رہا ہوں اس وقت، اب موقع نہیں ہے عبارتیں پڑھوں اور اس کی تجزیہ و تحلیل و ترکیب. کسی ایک فرد کو بھی ہدایت دینا یہ خود ایک بہت بڑی چیریٹی ہے نا، بہت بڑی بات ہے نا. ورنہ کوئی شخص کھڑا ہے اور آپ گزر گئے اس کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ نے اگنور کیا اور گزر گئے. تیز رفتار ہو چکی ہے زندگی، تو اس میں کون ملامت کرتا ہے؟ لیکن اگر آپ ٹھہرے اور آپ نے اس کی رہنمائی کر دی کسی مسئلے میں تو ظاہر ہے اس کا ثواب ہے. یہ تو ایک بات. لیکن جب آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو، بس اب مجلس اختتام پر ہے، کیسی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہوں، اپنے وطن میں نہ ہوں، اپنے وطن سے بہت دور ہوں، کسی آبادی میں نہ ہوں، ویرانے میں ہوں، آس پاس چاہنے والوں کا لشکر نہ ہو، دشمنوں کے لشکر نے نرغہ کیا ہوا، اور آس پاس نہ صرف یہ کہ چاہنے والے موجود نہ ہوں بلکہ چاہنے والوں کے لاشیں تڑپ رہے ہوں. توجہ ہے؟ آس پاس لاشیں بکھرے ہوئے ہوں، عزیزوں کے، بیٹے کا لاشا ہے، بھائی کا لاشا ہے، ننھے سے بچے اصغر کا لاشا، یہ کیفیت ہو، اور خود زخموں سے چور چور ہوں، یعنی صدموں کے زخم دل و جگر پر کو چھلنی کر چکے ہوں، اور ظاہر میں بھی نیزوں اور تلواروں اور تیروں کے زخم جسم کو چھلنی کر چکے ہوں. دیکھا نا آپ نے، میں نے نام تو نہیں لیا ابھی تک کسی کا. اس ذکر میں کیا رقت ہے، کیا تاثیر ہے. آپ پہچان گئے یہ کون ہے؟ یہ فاتح کربلا نہیں، فاتح کائنات ہے. یہ حسین ابن علی ہے. کربلا ہے. ظہر کی نماز بھی ہو چکی ہے، عصر کی نماز ہونے والی ہے، تھوڑی دیر میں سورج غروب ہونے والا ہے. آقا حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لا چکے ہیں. گھوڑے سے زمین پہ تشریف لانے کے معنی آپ سمجھتے ہیں؟ اب تاریخ میں اگر ایک ایک بات تلاش کیجئے تو یہ ہے کہ آقا حسین کی پیشانی زخمی ہے، گلوئے مبارک زخمی ہے، سینہ زخمی ہے، سر سے پیر تک تیر پیوست ہیں، لہو سے یہ قبائے مبارک تر ہے. سر پہ جو عمامہ ہے وہ سبز عمامہ تھا لیکن لہو سے سرخ ہو چکا ہے. آقا حسین ایک نشیب میں ہے، اور پسر نحس جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار ہے
وہ بار بار اپنے سپاہیوں کو للکار رہا ہے کہ جاؤ، اب حسین ابن علی میں کوئی دم نہیں رہ گیا باقی، کوئی طاقت نہیں رہ گئی، جاؤ بس اب سر اتارو ان کا، سر قلم کرو تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ آقا حسین کی طرف جائے۔ کوئی سپاہی لشکر کا اور کوئی قبیلہ اس گناہ کو اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ آقا کے اوپر حملہ کرے۔ آقا نے اسے غور سے دیکھا۔ سن رہے ہیں انسانوں، سنو، ہم کس کے لیے روتے ہیں، کس کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں؟ ارے لیڈر تو بہت بن جاتے ہیں دنیا میں، قائد بہت بن جاتے ہیں، نیتا بہت بن جاتے ہیں، رہنما رہبر بہت بن جاتے ہیں، مگر حسین سا رہبر بننا، سر سے پیر تک لہو لہان حسین، زخموں سے دل و جگر بھی چاک چاک ہے، جسم بھی پارا پارا۔ اور اس وقت حسین کی طرف جو آنے والا آتا ہے تو آقا فرماتے ہیں مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں تو میرا قاتل نہیں ہے، واپس چلا جا، بلا سبب عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ جیسے ہی اس نے یہ دل سوز آواز سنی، کہنے والا کہہ رہا ہے واپس چلا جا ورنہ بلا سبب عذاب الہی میں گرفتار ہوگا، فوراً پلٹ کے کہا میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ کون ہیں؟ کہ اس عالم میں بھی آپ کو اپنے زخموں کی فکر نہیں ہے، میرا درد ہے۔ میرا درد ہے، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جا چلا جا، میں ہوں حسین ابن علی، میں ہوں حسین ابن فاطمہ، میں ہوں حسین ابن محمد، میں رسول اللہ کا بیٹا حسین ہوں۔ اس نے سنا، جب معرفت ہو گیا تو بس 2 جملے عرض کر رہا ہوں، پلٹ کے گیا اور جب پسر نحس کے سامنے گیا اس نے پوچھا کہ کیا حسین کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو نے کس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، مجھے معرفت نہیں تھی، تو نے مجھے رسول اللہ کے فرزند حسین کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اب میں انہیں قتل نہیں کروں گا، میں تو اب تجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا اور اس کا حملہ آور ہونا تھا کہ چاروں طرف سے اس کے سپاہیوں نے گھیر لیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ اس نے آقا حسین کی طرف دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، فرزند رسول گواہ رہیے گا، مجھے آپ کی معرفت نہیں تھی اس لیے گستاخی ہوئی، مگر اب معرفت ہو گئی ہے حاصل، اس لیے اس دنیا سے آپ کی محبت میں جا رہا ہوں، روز محشر گواہی دے دیجئے گا رسول اللہ کے سامنے، خدا کے سامنے کہ میں آپ کی محبت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہماری قوم کو، ملت کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمارے سینوں میں جو دل ہے اس دل میں چراغ توحید کو ہمیشہ فروزہ رکھ۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شکیل حیدر ابن حسن حیدر کی روح کو ایصال ثواب فرما۔